یہ صاحب حضرات سے گزارش ہے، 11 بج چکے ہیں، مہربانی فرمائیں اور آپ پلیز لائنیں سیدھی کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز حضور قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عقیصال ثواب کے لیے ختم کل شریف پرسوں بروز ہفتہ صبح 9 بجے جامعہ منی رضویہ شیخ کالونی میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ 14 جنوری بروز ہفتہ صبح 9 بجے جامعہ منی رضویہ میں حضور قبلہ امام المناظرین رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عقیصال ثواب کے لیے ختم کل شریف ہوگا۔ عزیزان گرامی، حضور استاذ المکرم آپ کا جنازہ جشن خاکی چناب چوک کراس کر چکا ہے۔ تمام آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی صفیں سیدھی فرمائیں، چونکہ 11 بجے کا ٹائم ہے تو برائے کرم اپنی صفیں سیدھی فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے آستانہ علیہ گلار شریف سے حافظ قرآن ہے، 2-3 آیات تلاوت کریں گے، سماعت فرما لیں اور پلیز سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ جی، اب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ سرگودا، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں مائک پہ اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ سرگودا، برائے مہربانی آپ تشریف لائیں مائک پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب زید اشرف ہو، آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ برائے کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا حضور استاذ المکرم مناظر اسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ سرگودا، حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب زید اشرف ہو، آپ کی بڑی ذرا مادی، آپ مائک پہ تشریف لے آئیں۔ جزاک اللہ جزاک۔ بھائی میں سب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں تک آپ تشریف فرما ہیں اور کھڑے ہیں، کیا آواز سب تک آ رہی ہے؟ اگر کوئی مائک کا پرابلم ہو، کسی بھی جگہ پہ آواز کا پرابلم ہو تو براہ کرم سٹیج پہ آ کے بتایا جائے۔ حضرت علامہ مولانا سائیں غلام رسول قاسمی صاحب زید اشرف ہو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، جناب مناظر اسلام حضرت شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے میرے نام کے ساتھ 4 دالیں لگتی ہیں
کوئی تو کام کر جائے گی. محمد سعید احمد اسعد. آپ سمجھتے ہیں نا دال سے مراد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دال کے ساتھ نسبت کے حوالے سے آپ اپنے نام میں 4 بار یہ دال دکھا کر اور سنا کر اپنی آخرت کے لیے بخشش کا ذریعہ بتاتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے. جناب آخری دنوں میں یا آخری چند سالوں میں آپ کا جو سب سے زیادہ دباؤ، پریشر اور دھیان تھا وہ قرآن کی تعلیم پر تھا. کئی بار زندگی میں دورہ قرآن کرایا. حضرت علامہ فاضل جلیل سید مظفر شاہ صاحب کراچی والے اور حضرت علامہ فاضل جلیل محمد الیاس رضوی صاحب کراچی جامعہ نعیمیہ والے، اتنی عظیم ہستیاں آپ سے دورہ قرآن کر کے آپ کے شاگردوں میں شامل تھیں. اور شاید علامہ محمد الیاس صاحب آپ سے بڑے نہیں تو آپ کے لگ بھگ ہم عمر ہوں گے. تو پھر یہ جو قرآن پر آپ زیادہ متوجہ ہوئے اور دورہ تفسیر شروع کیے تو تقریباً 1 سال پہلے آپ نے 25 کے لگ بھگ طالب علم یا 30 سامنے بٹھا کر اور نیٹ کے اوپر ایک وسیع پیمانے پر تقریباً 1,500 بندے نے اس کو ڈائریکٹ سنا. وہ دورہ تفسیر کرایا. وہ دورہ تفسیر آپ نے ساتھ ساتھ لکھا. اس کی 1 جلد چھپ چکی ہے اور دوسری جلد چھپ کر آنے والی ہے یا شاید آ چکی ہے. 2 دوسری بھی آ چکی ہے الحمدللہ اور تیسری بھی تیار ہے، آنے والی ہے. تو مواد تو پورے کے پورے قرآن کی تفسیر کا مرتب شدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ایسا تھا کہ اللہ نے اپنے اس پیارے کو اتنا ہی کام کرنے کے بعد اپنے پاس بلا لیا. تو پھر دورہ تفسیر کے ساتھ ساتھ تفسیر لکھ دینا. فقیر کو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اپنا اظہار خیال کرو میری تفسیر پر. میں نے وہ لکھ کر دے دیا. اس کا ایک جملہ آپ کو بھی سناتا ہوں. میں نے اس میں لکھا کہ ایسی شخصیت کو اس طرح کی تفسیر لکھنی چاہیے تھی. تو اب چونکہ جنازہ آنے والا ہے، اتنا سا یہ موضوع بڑا طویل ہے. آپ کی شخصیت پر روشنی ڈالتے جاتے آپ کے علمی کارنامے، مناظرانہ کارنامے، تحریری کارنامے اور خطاب کے اندر جو جوش و غلبہ ہوتا تھا، خطاب کے بعد آپ کا سوال جواب کی نشست رکھنا اور سوال کر کے جس کا دل چاہے اپنے تسلی کر لے. ادھر پہ نعرے لگتے تھے اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، نبی کریں تیری مدد، ابو بکر کریں تیری مدد، عمر کریں تیری مدد، عثمان کریں تیری مدد، علی کریں تیری مدد، ولی کریں تیری مرشد تیری مدد، تیرے مرشد کریں تیری مدد. ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا سید غلام رسول قاسمی صاحب. جتنے بھی آستانہ عالیہ سے اور درگاہوں سے ہمارے صحیح العقیدہ پیران الزام تشریف لا رہے ہیں، تمام کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آستانہ عالیہ راوی ریان شریف سے میاں محمد آصف سیفی صاحب وہ بھی تشریف لائے. اور اس کے علاوہ مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب طریق لبیک یا رسول اللہ آپ کے وقائد وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پنڈال میں تشریف لانے والے ہیں. اب آپ کی سماعتوں کی نظر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب استاذ المکرم مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مناظر اسلام. اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، رسول کرے تیری مدد. بھائی تمام آپ جو پنڈال میں جو اسٹیج کے پاس کھڑے ہیں مہربانی اپنی صف سیدھی فرمائے. ان قریب چند لمحات کے بعد استاذ المکرم کا جنازہ پنڈال میں پہنچنے والا ہے. براہ کرم
کرام کے علاوہ باقی اب آپ صاحب ہمارے سر کا تاج ہے. اب آپ سب فیصدی فرمائیں. حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب, پیر محمد آصف صاحب, میاں صاحب تو میں تشریف لے آؤں نا ماشاء اللہ تھی جوان آدمی ہوئی. نہیں ایک منٹ سر مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام, ایک عربی کا مقولہ ہے موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت ایک جہان کی موت ہے. یہ ارشاد حضرت امام المناظرین, اور میں تو کہا کرتا ہوں اہل سنت کا سرمایہ, اہل سنت کا سہارا اور اہل سنت کا بھرم حضرت علامہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج ان کی جدائی پر ایک وہ عالم غم زدہ اور رنجیدہ ہے جن کے اپنے سینے علم دین سے منور ہیں. میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا حضرت قبلہ علامہ امام المناظرین کا وصال ہم جملہ علماء اہل سنت, عوام اہل سنت کا مشترکہ غم ہے. ہم ایک دوسرے سے سب سے تعزیت کرتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی علمی روحانی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم اہل سنت کو علم اور اہل علم اہل محبت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وقت کے اختصار کے تحت میں اتنی گفتگو کو ہی اپنی سعادت سمجھتا ہوں. وما علیہ الا البلاغ. تمام احباب, تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی طرف سے لاہور سے 10 رکنی وفد جو ہے تحریک منہاج القرآن کا وہ بھی پنڈال میں پہنچ چکا ہے. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد فیض رسول رضوی صاحب, آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ براہ کرم مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد فیض رسول رضوی صاحب, آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ان سے پہلے آستانہ عالیہ راوی ریان شریف سے میاں محمد آصف صاحب, آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چند کلمات استاذ المکرم مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کچھ نظر فرمائیں. چند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الاخلاق یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ گہرے دوست یومئذ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین, اللہ والوں کی نسبت اس دن بھی سلامت رہے گی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور بھاگتے پھریں گے. یہ عالم دین کی زیارت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک حضور نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. اور جو عالم دین کے ساتھ بیٹھا اللہ قیامت والے دن اس کو میرے ساتھ بٹھائے گا. عالم دین جس قبرستان میں دفن ہو جائے 40 قبروں کو اللہ رب العزت نور سے بھر دیتا ہے. تو یہ اتنی شان اور اتنی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی درجات بلند فرمائے. آستانہ عالیہ سلطان اور عارفین سے صاحبزادہ احمد علی صاحبزادہ محمد علی صاحب کی طرف سے ایک وفد پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آستانہ علیہ شک و شیر سے بھی میاں محمد صالح صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ. اب آپ کی سماعتوں کی نظر صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد فیض رسول رضوی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چند کلمات حضور مناظر اسلام کی بارگاہ میں تعزیت کی پیش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مسلک اہل سنت کے ایک عظیم اسکالر اور عظیم ہمارے ثبوت ہمارے ساتھ تو ویسے بھی میرے ساتھ قبلہ کا بہت ایک اچھا محبت کا ایک رشتہ رہا ہے اور بدقسمتی سے یہ 1-2 سال کے اندر ہمارے کافی مشائخ علماء محدثین
اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیا ایسے مناظر، ایسے علماء ہمیں دوبارہ دستیاب ہوں گے؟ کیونکہ وقت قلیل ہے، الفاظ کچھ ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ ان کی محبت تھی۔ اور ایک افسوس یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا، میں اس کو بات کر دی تو قبلہ سے ملاقات آخری نہیں ہو سکی، ورنہ اکثر رابطہ رہتا تھا۔ اور اس وقت موجودہ حالات کے اندر جس طرح ہمارے اندر ناسبیت، تفضیلیت، اس کے اندر ایک آواز اٹھانے والا ایک آواز جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جگر گوش ہے حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد محسن صاحب، آپ بھی تشریف لائے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا استاد سعید قمر صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، چلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے علامہ صاحب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں اللہ کریم معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا آستانہ عالیہ کرما والا شریف سے بھی ماشاءاللہ ایک وفد پہنچ چکا ہے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ چند کلمات، تعزیتی کلمات حضور مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی عمدہ خاتون اور ہم وسیلہ مسلمت ہمارے نازل پڑھنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ کو دربار بلند فرمائے، آمین۔ کیونکہ میں نے ان کو بڑے قریب سے جانا، افریقہ کے دورے پر جس پر میں مولانا صاحب تشریف فرما کے یہاں میں رہتا تھا، اور باقی ہمارے ساتھ بھی یاد نہیں چاہیے پر یہ دنوں میں دیکھا گیا تو میں نے قریب آیا، پرہیزگار پایا، اور جب زبان کی ہوتا ہے، جب کتاب ہوتی ہے حضرت صاحب ہوتے ہیں، میں دیکھتا رہتا، بس میں تو یہی دیکھتا تھا، صبح کے رات کے دن کے ہر وقت مطالعہ میں مشغول ہیں، اور بس کام کیے جا رہے ہیں، کام کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرد کی قبر پر کروڑوں رحمت اللہ اور ان کو بہت بڑے مقامات پر فائز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی آستانہ علیہ بھیرا شریف سے حضور جگر گوشہ ضیاء الامت، آپ کے صاحبزادے صاحبزادہ شان صاحبزادہ پیر محمد ابو الحسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اور اس کے علاوہ میرے اس ایوان میں مختلف علماء کرام آستانہ علیہ جتنے بھی صحیح العقیدہ آستانہ علیہ ہمارے اہل سنت کے تمام بزرگان دین تقریباً پنڈال میں پہنچ چکے ہیں، تو تمام احباب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ تقریباً حضور مناظر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ جسد خاکی پنڈال میں ان قریب پہنچنے والا ہے، بالکل تقریباً گیٹ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ ٹائم 11:30 کے قریب ہو چکا ہے، اب آپ اپنی صفحے سیدھی فرمائیں، جو ہی جسد خاکی پنڈال میں پہنچے گا اگلے ہی لمحے نماز جنازہ ادا کر لی جائے گی۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت علامہ مولانا شاہد چشتی صاحب، آپ گجرات، چند منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، موت العالم موت العالم۔ یقیناً حضور امام المناظرین، فخر المدرسین، استاد العلماء والفضلاء، شیخ الحدیث حضور قبلہ مفتی مناظر اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد
रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकीनन सारी जिंदगी आले सुन्नत की मदद फरमाते रहे और सआदत बन के आपने जिंदगी बसर फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुनकर के लिए वो बहुत बड़ा जनाब एक चैलेंज थे सारी जिंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हक्कानियत अहले सुन्नत पर, मसलक आला हज़रत पर वो डट जाने वाली शख्सियत। बस मैंने सफदरा साहब से तज़ियत की तो वो कहते बस सोए नहीं उठे। अल्लाह अकबर। बिछड़ा कुछ से अदा से रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ से अदा से रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इस शहर से मुराद फैसलाबाद नहीं है, ये शहर इल्म की बात हो रही है। हाँ, शहर इस्लाम की बात हो रही है, शहर शरीयत की बात हो रही है, जो अहले सुन्नत के अकायद के नजरियात के मुताबिक उन्होंने जिंदगी बसर की। आज वो तहकीक करने वाली शख्सियत दुनिया से पर्दा फरमा चुकी, लेकिन वो बहुत कुछ लिख के गए हैं। अल्लाह करीम उनके लिखे पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उनमें जो एक खास बात थी वो हौसला था। अल्लाह करे उलमा में हौसला आ जाए। ये गल पै जाते ने बंदे ने, बंदा गल पूछे थे एने ना गलमे नूं पैंदे ने, लेकिन हजूर उस्ताद सईद अहमद हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो थे, वो कहते जनाब तसल्ली करो, इन्हों कुछ ना आख्या जे मेरा गाहक है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। अब आपकी समातों की नज़र दावत इस्लामी के मुबल्लिग फैसलाबाद से हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम इलियास साहिब, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि चंद कलिमात आप हुजूर मुनाज़िर इस्लाम की बारगाह में हदिया। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईद मुदस्सर साहब एक इल्मी रूहानी शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। हर आने वाले शख्स के साथ इनका मोहब्बत का अंदाज़ था और फिर दावत इस्लामी के साथ मोहब्बत और अंदाज़, अल्लाह पाक इनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर एक तहरीर जो है वो इस वक्त वायरल हो रही है, जो अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार पादरी और रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से आपकी बारगाह की तरफ लिखी गई थी और किस कदर अकीदत और एहतराम के साथ लिखी गई थी। तो आपने वसीयत की कि उस मेरी तहरीर को जो है वो मेरे साथ दफन कर दिया जाए। ये आपका दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत का अंदाज़ था। दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दराजात की बुलंदी अता फरमाए। जी माशाअल्लाह। जामिया कादरिया आपके मुहतरम साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब, आपकी खिदमत गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज अहले सुन्नत वल जमात एक गहरे सदमे से दोचार है। मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद सईद असद साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए। हज़रत का जामिया कादरिया रिज़विया के साथ रिना था और जामिया कादरिया के आप तालिब इल्म भी थे और बैरुल उलूम सैयद अफजल हुसैन शाह साहब के पास आपने तालीम मुकम्मल की और जामिया कादरिया रिज़विया के साथ उनकी बेपनाह मोहब्बतें थीं। साहबजादा था मुस्तफ़ा नूरी नव्वर अल्लाह मरकज़हू के साथ उनका बचपना गुजरा और जामिया कादरिया रिज़विया में वो ज़ेर तालीम रहे। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हज़रत साइकिल पर जामिया कादरिया तशरीफ़ लाया करते थे और बैरुल उलूम सैयद अफजल हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास तालीम हासिल किया करते थे। आज हम सब इस
गहरे सदमे से दो चार हैं। अल्लाह करीम हम सब को सब्र अता फरमाए, हज़रत की तमाम मंजिलों को आसान फरमाए और हज़रत के वसीले से हम सब को भी जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह करीम आप सबका यहाँ आना कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह जी, आस्तान आलिया मंगरानी शरीफ से जंग से साहबजादा पीर मोहम्मद मदर हुसैन कादरी साहिब अपने काफिला में तशरीफ लाए। मैं उनसे पहले तरीके फ़िदायान ख़त्म नबूवत किला कालरवाला से कारी मोहम्मद अफजल बाजवा साहिब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप अपने चंद कलिमात हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी खिदमत में हदिया के तौर पर पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नाज़रीन किराम, आज अहले सुन्नत को बहुत बड़ा सदमा जो उठाना पड़ा, ये ऐसी अजीम शख्सियत सनदुल मुहक्किकीन इमामुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद राहिमहुल्लाह और ऐसी शख्सियत के हामिल थे कि मुफ्ती इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त पीर ग़ुलाम रसूल साहिब क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया से फ़कीर ने अरसा हुआ है, अर्ज़ किया कि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे जो मुस्तनद गुफ्तगू करने वाली शख्सियत है, आपने हज़रत का नाम लिया। हज़रत किसी भी इस्लाम के दिफा के मोड़ पे आप खड़े थे, मुजाहिद की सूरत पे, मुनाज़िर की सूरत पे और एक मसले की सूरत पे। बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। मौतुल आलम मौतुल आलम के मिसदाक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हम अहले सुन्नत व जमात को मुत्तहद मुत्तफ़क़ होके अपने मदारस के अंदर हर फोरम पे काम करने वाले रिजाल कार पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमा के आपके तलामज़ा को, आपकी रूहानी और नस्बी औलाद को अल्लाह सदमा अजीम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, जिगर गोशा हाजी फजल करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साहबजादा वाला शान साहबजादा मोहम्मद मोहसिन रिजवी साहिब आपकी खिदमत गुजारिश है कि चंद कलिमात आप हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी खिदमत में पेश करवाएं। साहबजादा मोहसिन साहब। सुन्नत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और इसको क़यामत तक हर मकबरा फिक्र के लोगों में याद रखा जाएगा। माशाअल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी। अपने मसलक के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया और उन्होंने अपने मसलक के लिए कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अब आपकी खिदमत में साहबजादा पीर मोहम्मद मदर हुसैन साहिब मंगरानी शरीफ से आप तशरीफ लाए। चंद कलिमात हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम। मैं फैसलाबाद की तमाम इंतज़ामिया से मैं उनसे उनका मशकूर हूँ कि जिन्होंने इंतहाई आसान तरीके के साथ अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया। सिक्योरिटी के लिए, रोड की क्लियरेंस के लिए और जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे आज हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके जनाजे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और उसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल हैं, 92, 42 दीगर भी हमारे चैनल तमाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बाबरकत और अज़ीम शान नमाज़ जनाजा की कवरेज में मशरूफ़ है। अल्लाह ताला आपको भी दारैन की अल्लाह ताला सबको इस पे अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। जितने अहबाब दूर और नज़दीक तक तशरीफ़ लाए हैं, तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। हम आपके मशकूर हैं, हम आपके ममनून हैं कि आपने इस हमारे दुख की घड़ी में आप हमारे साथ शिरक हुए। अब आपकी खिदमत में साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर मोहम्मद मदर हुसैन साहिब मंगरानी शरीफ से चंद कलिमात हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हदिया के तौर पर पेश फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद आपकी ज़ात तारुफ़ की मोहताज नहीं। आस्ताना आलिया मंगरानी शरीफ पर आप 3-4 दफ़ा तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक की ऐसी तर्जमानी की कि आज तक ऐसी कोई तर्जमानी नहीं कर सका। अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, लवाहीक और सब्र की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ऐसे अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों के जो लोग जनाज़ों में शामिल होते हैं वो जनाज़े हमारी बख्शिश का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो नुकसान हुआ है हमें अहले सुन्नत वल जमात को,
یہ اللہ رب العزت کرم فرمائے اور ان کا جانشین کوئی ایسا ہو. ابھی تک تو ہماری نظر میں آپ کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص نہیں فیصل آباد میں علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اور قرآن و حدیث کے علم کے لحاظ سے آپ کے مقابلے کا کوئی آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہونا. ماشاءاللہ جی. کے پی کے سے خیبر پختونخوا سے سید فضل قدیر شاہ صاحب آپ تشریف لائیں. آپ کی خدمت گزارش. اب آپ اپنی صفحے سیدھی فرمائیں. حضرات مجھے یہ بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ سے گزارش کریں کہ اپنی صفحے سیدھی فرمائیں. جنازہ الحمدللہ بالکل چند لمحات میں جنازہ گاہ میں پہنچنے والا ہے, پنڈال میں پہنچنے والا ہے. جو اب آپ آگے کھڑے ہیں اگر وہ پیچھے جائیں گے تو جو جنازے کے ساتھ اب آپ آ رہے ہیں ان کو جگہ ملے گی نا. جو اب آپ آگے کھڑے ہیں براہ کرم آپ پیچھے چلے جائیں, چونکہ جتنی پنڈال الحمدللہ بھر چکے ہیں اور اتنی عوام ہی جنازے کے ساتھ آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑی تعداد جنازے کے ساتھ عوام اہل سنت اور حضور کے غلاموں کی آ رہی ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ خدارا اس جگہ کو آپ خالی فرمائیں. یہ دوسروں کی طرف جنازہ گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. حضور مناظر اسلام کا جنازہ جسے خاکی گیٹ پہ پہنچ چکے ہیں. تمام عوام سے گزارش ہے خدارا رستہ کلیئر کریں, خدارا رستہ کلیئر کریں. کوئی عوام آگے نہیں جائے. جتنے عوام آپ پنڈال میں ہیں اس سے کئی زیادہ جنازے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. آپ نے روڈ کو بلاک کر دیا. حضرات میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ رستہ بلاک کریں. حضرات رستہ بلاک, دوسرا بائک بند کریں. حضرات دوسرا بائک بند کریں. اب آپ اپنے رستے کو کلیئر کریں. حضرات رستے کو بڑی مہربانی بھائی جو اب آپ مووی بنا رہے ہیں یار میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ رستے کو بلاک کریں گے تو جنازہ کیسے آگے آئے گا. آپ خود ذرا اس کو سوچیں. جو اب آپ آگے کھڑے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اولین صفوں میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کریں تو براہ کرم پچھلے والی صفوں میں رہیں. آگے جو جگہ آپ نے پر کی ہوئی ہے آپ خود سوچیں کہ جو جنازے کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے وہ کیسے پنڈال میں سمائے گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تمام حضور کے غلاموں کا شکریہ کہ آپ نے اس عظیم الشان اور بابرکت جنازے میں شرکت فرما کے یقیناً ہم نے اپنی مغفرت کا جو ہے وہ سامان تیار کیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضور مناظر اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کا جنازہ چند ہی لمحات میں دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ادا کر دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. پورے ملک پاکستان سے اور مختلف جگہوں سے حضور کے غلام عوام اہل سنت دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد میں پہنچ چکی ہے اور ہم تمام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جامعہ امینیہ رضویہ شیخ قانونی فیصل آباد کے تمام شاگرد تمام استاذ مکرم کے تلامذہ آپ کا مشکور ہے. آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ آپ نے شریک ہوئے. جی میں نے اعلان کر دیا ہوگا بھائی. LEC41 یہ گاڑی وائٹ کلر کی بالکل پنڈال کے سامنے کھڑی ہے. جس دوست کی بھی ہے وہ اس کو لے جائے. ایک تو یہ جتنا کراؤڈ ہے اس کے شیشے ٹوٹیں گے خراشیاں آئیں گی اور دوسرا ویسے بھی یہ رکاوٹ ہے. LEC بشیر نقشبندی صاحب آستان علیہ باولی شریف سے وہ بھی پہنچ چکے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر مہربانی ہو سکے تو آپ مائک پہ تشریف لائیں. میں تحریک لبیک کے کارکنوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سعد حسین رضوی صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل صد احترام ہے لیکن چونکہ یہ جنازہ ہے اس میں صرف آپ ان کو آگے آنے دیں. باقی طریقے لبیک کے کارکنان سیکیورٹی کے اور دیگر امور جو ہے وہ اس پہ سر انجام دینے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائے. طریق لبیک کے نوجوان کارکنان سعد حسین رضوی صاحب کو جسٹ آگے آنے دیں. باقی تمام احباب ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہوئے براہ کرم آپ کا یہ احسان ہوگا کہ آپ نظم و ضبط کو جو ہے وہ پامال نہ کیجیے گا چونکہ پہلے ہی الحمدللہ رب العالمین گراؤنڈ بھر چکا ہے. اطراف کی تمام سڑکیں جو ہے وہ بھر چکی ہے الحمدللہ رب العالمین. فیصل آباد کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ یقیناً تاریخ فیصل آباد کا بہت بڑا جنازہ. آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ حضور جامع امت کے نماز جنازہ میں آپ شرکت فرما رہے ہیں. اب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ جو کارکنان آ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سعد صاحب کو آگے آنے دیں اور باقی اب آپ جو ہے مائک پہ سعد بھائی کو مائک پہ آنے دیں, ڈائس پہ آنے دیں, بالکل مائک پہ آنے دیں, رستہ دیں. اگر آپ خود ہی رش کریں گے تو میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ کوئی کانفرنس تو نہیں ہے, یہ نماز جنازہ ہے. تو پہلے ہی آپ نے اگر وہ سال تو یہ بھی پنڈال میں بھی داخل نہیں ہو تو پہلے ہی آپ کو کمپیئر کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے تکلیف دہ امر ہوگا.
खुदारा इस पे आप ज़रा इससे अवॉइड करें। हर आने वाला मेहमान हमारे लिए काबिल सर एहतराम है, हमारे सर का ताज है, हम तमाम अहबाब के मशहूर हैं, लेकिन ये जो अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना यासिर फाज साहब फरमा रहे हैं कि जितने भी अहबाब नूरुल मजीद तशरीफ लाए सब हजूर जामे उम्मत से प्यार करने वाले हैं, हजूर मुनाज़िर इस्लाम के मुहिब्बीन में से शामिल है सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहबाब से गुजारिश है, ये जो अहबाब सामने चल फिर रहे हैं इनको कौन सी जुबान में मैं अर्ज करना चाहूँ कि अहबाब आप पीछे चले जाए, अपनी सफ़ों को सीधा फरमाएं। नमाज जनाजा का टाइम जो मुतय्यन था वो जस्ट आपकी इस बदनज़मी की वजह से हम इसको अभी जो है वो कैरी नहीं कर पा रहे। नारेबाजी यकीनन ये मैं आपको क्या कह सकता हूँ, नारेबाजी जितनी भी करे वो कम है, सारा कुछ करे सब कुछ करे, लेकिन ये है कि साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। लब्बैक के नारों से ये पंडाल घूमना चाहिए। चले एक दफा हम नारा लगाते हैं, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हर गैरतमंद सुन्नी, हर गैरतमंद सुन्नी, हर गैरतमंद सुन्नी, हर अकीदा अहले सुन्नत पे काम करने वाला अपने हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी टोबा एक्शन से कारी शमसुल कादरी साहिब आपकी खिदमत में गुजारिश है कि चंद कलिमात आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का आना कबूल और मंजूर फरमाए और इमामुल मुनाज़िरीन के नक्शे कदम पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए, अक़ीदा अहले सुन्नत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ जहाँ से आप तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए, क्योंकि एक अल्लाह के वली और आलिम रब्बानी की ज़ियारत के लिए और जनाजे के लिए आए हैं। माशाअल्लाह जी, तरीक़े लब्बैक के कारकुनान में से शामिल होदेदान मोहम्मद सरवर हाशमी साहब आप तशरीफ लाए, सरवर शाह साहब आप तशरीफ लाए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि माशा हैदराबाद से अलामा मोहसिन अमीनी साहब हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम के शागिर्द वो भी तशरीफ लाए हैं, आपकी तशरीफ आने का शुक्रिया। अब सरवर शाह साहब से गुजारिश है कि चंद कलिमात हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह, चूँकि उनके ये शागिर्द रशीद हैं और बहुत माहो साल हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम की खिदमत में आपने गुजारे, तो उन गुजरे हुए टाइम में से कोई एक अच्छी बात हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैह की हमें सुनाए। मोहम्मद सरवर शाह साहब। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या हबीबल्लाह। कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साहब हुसैन रज़वी साहब आपको स्टेज तक आने के लिए रास्ता बनाया गया। तो आज मैं और आप, आज एक दुख की घड़ी है, आज हमें तो अंधेरा नज़र आ रहा है। हमारे रूहानी बाप क़िबला इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद साहब, हमने देखा कि ये वो नाम है, इनके सामने अगर कोई इल्म का तकब्बुर लेकर आया और अगर कोई अपनी सर्फ और नहव का तकब्बुर लेकर आया तो आपने चंद जुमलों में उनका कुचूमर निकाल के रख दिया। और जहाँ भी इसके रसूल की बात आई, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात आई, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े इल्म का तकब्बुर करने वाले आपके सामने तिनकों की तरह उड़ते हुए नजर आए और वहां भी ताजदारे खत्मे नबुव्वत की इज्जत पे पैरा देते हुए क़िबला इमामुल मुनाज़िरीन नजर आए। तो आज हेलो आपका जनाजा है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी, स्टेज तो जरा पीछे मेहरबानी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों नहीं समझ रहे बात को? अब आपने सारा पंडाल फुल कर दिया है, अब कैसे आपको मैनेज किया जाए? हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते, आप मेहमान हैं, जनाजे में तशरीफ लाए। खुदारा
ہماری مدد کیجیے اور رستہ بنائیں. آپ نے بالکل پنڈال سٹیج ہر جو جگہ وہ بھر چکی ہے. تو یقیناً فیصل آباد کے یہ دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ جو اطراف کے جتنے بھی روڈز ہیں وہ سب الحمدللہ رب العالمین الشاکان مصطفیٰ سے بھر چکے ہیں. تو ہم اور آپ کی تشریف آوری پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن انتظامات میں ہمارے ساتھ معاملت فرمائے. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. یہ جو اب آپ اسٹیج کے سامنے کھڑے ہیں، خدا را یہاں مائک پہ جو بیٹھے اسلامی کے رکن شورا جنید مدنی صاحب آپ بھی تشریف لائے. آپ کی تشریف اور اس کے علاوہ حیدرآباد سے سید محسن امینی شاہ صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چند کلمات جو اسلام کا جنازہ پنڈال میں پہنچ چکا ہے. حضور استاذ المکرم کی ایمبولینس جو جنازے والی ہے وہ پنڈال میں پہنچ چکی ہے. خدا را پیچھے ایمبولینس کو رستہ دے، ایمبولینس کو رستہ دے. جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب تو میری بات سن لیں، مہربانی کر کے پہلے راستہ بنائیں. آپ کے لیے بار بار ایمبولینس باہر کھڑی ہے، لوگوں کے لیے راستہ نہیں مل رہا. برائے مہربانی آپ بار بار اس کی تلقین کریں. جتنے مہمان آئے ہمارے سروں کے تاج ہیں، برائے مہربانی لوگوں کے لیے راستہ بنائیں. آپ اپنا برائے کرم یار، اب تو بار بار اسٹیج سے اعلان کیا جا رہا ہے. اب آپ ہم سے کیا عرض کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یقیناً ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ معاونت نہیں کریں گے تو یہ تو 4 گھنٹے تک بھی جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے. ہم یہ جنازہ تو ہم 4 گھنٹے تک بھی مغرب تک بھی نہیں پڑھ سکیں گے. خدا را ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کرے، ہمارے ساتھ تھوڑی سی معاونت کرے انتظامات میں. ایک بہت بڑے گراؤنڈ کو سنبھالنا یقیناً ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن اس میں آپ ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں. اللہ آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے. برائے مہربانی یہ جو اب آپ سامنے کھڑے ہیں جنازے کو ایمبولینس کو رستہ دیں. براہ مہربانی ایمبولینس کو رستہ دیں یار، خدا کے لیے ایمبولینس کو رستہ دیں. آپ سے بار بار یہ عرض کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں اس بات کو مان رہے. یقیناً جب آپ رستہ دیں گے تو ایمبولینس آگے آئے گی، آپ رستہ دیں گے تو ایمبولینس آگے آئے گی. اب آپ کی محبت کا شکریہ. میں جتنے بھی سیکیورٹی والے نوجوان ہیں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی مہمان کو دھکا نہ دے، لیکن یہ ہے کہ ان کو راستے سے جتنے بھی بزرگ اب یہ جو قدم پہل ہے یہ تو ہم کسی صورت بھی اس کو چھوڑ نہیں کر سکتے. برائے مہربانی دھکے نہ دیں، تو بڑا نقصان ہوگا. کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اب دوسرا بھائی کیا کریں. ایمبولینس گیٹ پہ برائے مہربانی کو راستہ دے دیں. آپ کی مہربانی ہوگا کہ ہم دیکھے ہوئے آگے بس ٹھیک ہے. آپ یہ دوسرا بھائی بند کریں، عوام کو سمجھ آنے دیں. اوپر نماز سے ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بھائی حضرات خدا کے لیے ایمبولینس کو راستہ دیں. ایک قدم بھی ایمبولینس آگے نہیں چل پا رہی جسٹ آپ کی رش کی وجہ سے. آپ خود بتائیں کہ کیسے ایمبولینس آ رہی ہے. آپ کے اوپر سے گزر کے آنی بھی نہیں ہے. اگر آپ مہربانی کریں گے تو تب ہی ہے. اسٹیج سیکرٹری صاحب سے گزارش ہے کہ سیکورٹی والے جو آگے ہیں وہ برائے مہربانی اسٹیج کے پاس پہنچے ادھر. جو کوئی سیکورٹی اوپر بندے تعینات ہیں وہ ایمبولینس کے پاس ذرا پہنچے، مہربانی ہے. جو سیکورٹی والے دوست ہیں وہ ایمبولینس کے پاس پہنچے، اس کو آگے لانے میں ہماری مدد فرمائیں. جو سیکورٹی والے باوردی لوگ ہیں، باوردی نوجوان ہیں، وہ آگے ایمبولینس کے پاس جائیں اور اس کو ہمارے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گی. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یقیناً ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اس کو سنبھالنا ہمارے اور کسی کے بس میں بھی نہیں ہے. سارے عشاقان ہیں، سارے حضور کے غلام ہیں، حضور مولانا السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو یقیناً ہماری لیے قابل احترام ہے. لیکن ایسے تو وہی بات ہے کہ مغرب تک بھی ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکیں گے. اتنا یہ جو دائش کے سامنے مائک کے پاس اتنا رش ہے. اب آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے سائڈ پہ چلے گئے. یہ جو آگے سے جو لوگ ہیں دوست ہیں ان کی مہربانی وہ راستہ دے دیں. بار بار کشٹ کر رہے ہیں یار، آپ کی عقیدت کا بہت شکریہ. ٹائم بہت ہو رہا ہے. یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں یار، یہ کیوں نہیں اپنی جگہ سے رہے؟ یہ جو سامنے کھڑے آپ سائڈ پہ ہوئے گے تو پیچھے والے کو راستہ ملے گا نا یار. اپنے موبائلوں کا خیال خود رکھیں، اپنے موبائلوں کا خیال خود رکھیں. سیکورٹی والے برائے مہربانی میرے پاس ہے. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم کو سختی کرنے میں مجبور نہ کریں. ہم کو سختی کرنے میں مجبور نہیں کریں، مگر نہ پولیس والوں سے مدد لینے میں مجبور ہو جائیں. آپ ہمارے مہمان ہیں،
لیکن ہمیں پولیس والے اب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو راستہ بنوا کے دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اس لیے ہم آپ سے کسی کی صورت بھی کسی کو دھکا بھی لگے تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ خدارا آپ خود اس چیز پہ خیال کریں اور اب آپ راستہ بنائیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جس طرح بالکل یہ بنا رہے ہیں اس طرح بنائیں، سب اب آپ جو ایک دوسرے کی مدد کریں اور راستہ بنائیں، جو میری طرف دیکھ رہے ہیں گھوم کے خدا کے پیچھے ہو جائے راستہ چھوڑیں اپنی بات یہ دوسرے مائک میں رکھنا ہونا پڑے گا۔ حضرات بھائی صوفی صاحب اینک والے بھائی جان وہ اینک والے صوفی صاحب پیچھے ہو جاؤ یار، وہ اینک والے پیچھے ہو جاؤ یار، کیوں کدھر کھڑے ہو؟ اب تو مجھے آپ کے کپڑوں اور جیکٹ اور جناب علی ٹوپی کا رنگ بھی بتانا پڑے گا کہ فلاں صاحب جو پیچھے ہو جائے، اب آپ پیچھے ہو جائے۔ مہربانی علماء کرام آگے آتے ہیں پھر لوگ ان کے آگے آ جاتے ہیں، مہمان آئے ہیں تو احترام کریں یار، وہ احترام کے لیے آئے ہیں، مہربانی جنازہ ہے تھوڑا سا مہربانی کریں یار، آپ دوست تعاون کریں، آپ کا بہت آپ کا شکریہ، مہربانی ہے۔ اگر مہربانی پیچھے یہ جو LEC41 اس گاڑی کا اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم پہ کوئی پھر کمپلین ہوگی۔ LEC41 وائٹ کلر کی گاڑی ہے، تو اس اگر گاڑی کا کوئی نقصان ہوگا تو پھر یقیناً ہمیں بھی دکھ ہوگا، لیکن میں نے گزارش بھی کی ہے کہ اس میں اب آپ اس گاڑی کے اوپر بیٹھے ہوئے تو مہربانی اس کو ذرا بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے بھائی جان، سامنے بھائی جان پیچھے چلو یار، لگا کے پیچھے دھکل گئے مہربانی، اب نہیں پھر ایسے تو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، پیچھے تھوڑا سا دھکل، اے صوفی صاحب پیچھے دھکل گاؤ تھوڑا سا، پیچھے دھکل گاؤ تھوڑا سا مہربانی، پیچھے دھکل گاؤ تھوڑا سا بھائی، مہربانی پیچھے تھوڑا سا دھکل گئے جی، راستہ بنوائے، ٹھیک ہے تھوڑا سا دھکل گئے پیچھے، ایسے نہیں کام چلے۔ ایمبولینس سے الحمدللہ حضور مراد اسلام کا جشن خاکی، پیچھے چلو بھائی کیا مسئلہ ہے، جشن خاکی حضور مراد اسلام کا پروگرام میں پہنچ چکا ہے۔ اب ایک مسئلہ سن لے قبلہ مفتی صاحب، مفتی حامد سرفراز صاحب میرے پاس کھڑے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ باڈی کے آگے ہوگا ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، تو مہربانی جو اب آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اگر آپ کا نماز جنازہ بھی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ آپ کا لگا، جو ایمبولینس کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ اب آپ کی مرضی ہے کہ ایسے جیسے آئے ایسے ہی جانا، یہ نماز پڑھنی ہے، جو ایمبولینس کے آگے جائیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی، مرضی ہے اب آپ کی کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا ویسے ہی جس طرح خالی آئے ایسے ہی خالی جانا چاہتے ہو، مہربانی صلاح الدین صاحب آگے چلا دیں جی، صلاح الدین صاحب آگے چلا دیں صوفی صاحب، اب آپ صفحے سیدھی فرمائیں، ہم قریب انشاءاللہ نماز جنازہ تمام، اب آپ صفحے سیدھی فرمائیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، ہیلو 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 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، صلاح واسطے اللہ تعالیٰ نے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا واسطے حاضر میت نے، پیچھے سماعت میں اور گرفتار رسول نے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کرے تیری مدد، اور یہاں اسٹیج کا استاد مولانا صاحب تو نعرہ لگائے، اللہ کرے تیری مدد، پیچھے بند کر ایک منٹ، اللہ کرے تیری مدد، بھائی جان نبی کرے تیری مدد، ابو بکر کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، بنائے، ہیلو عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد، حضور مناظر اسلام، حضور مناظر اسلام، نعرہ نعرہ رسالت، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، صلاح واسطے اللہ تعالیٰ بتانا دے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا واسطے حاضر میت، پیچھے سوام نے، منہ طرف کعبہ شریف نے، اللہ اکبر، اور یہ تو تعاون امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، بھائی جو اب آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، جو محترم ہمارے بزرگ ہیں وہ اب آپ اپنے بالکل اپنے مسلح پہ آ جائے، جو نماز جنازہ ہمارے بزرگ پڑھائیں گے، صاحبزادہ محمد مسعود حسان صاحب، ہیلو 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 نیت فرمانے، نیت فرمانے، نیت فرمانے، کریم سلطانی صاحب، عرض یہ ہے کہ مائک جس جگہ پر ہے اس کی تار یہاں تک ہے،
تو ہلو رہنمائی فرمائی جائے کہ ہلو پیر سید برہان شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. برہان شاہ جی سے گزارش ہے کہ مائک بند کر دیں. شبیر احباب توجہ سے سماعت کریں. صفیں سیدھی کر لیں، جنازہ ہونے لگا ہے. جنازے کی امامت کروائیں گے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ. جنازے کی نیت سماعت کر لیں. 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اس میت کے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف. اللہ اکبر. بسم اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما. عزت و جلال والے اللہ جہنم سے بچا کے جنت الفردوس عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب محبت کا بے حد شکریہ جو قبلہ حضور امام المناظرین کے نماز جنازہ میں تشریف لائے. تمام سے گزارش ہے کہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ انتہائی محتاط ہو کر آپ نے واپس جانا ہے اور خصوصاً اپنی جیبوں کا اپنے جوائز کا ہے